چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے مجھے وہ کرنا پڑ رہا ہے، میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا. چلیں، کیا دیا ہوا؟ علائم وقف. وقف کی علامتیں. وقف بتا دیا کہ وقف دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک وقف اسکان، دوسرے وقف ابدال. وقف اسکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے آخر کو ساکن کر دینا. جس کلمے پہ آپ ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اس کلمے کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن. جو حرکت ہے اس حرکت کو ساکن سے بدل دیں گے. وہ حرکت ساکن میں بدل جائے گی تو اس کو کہتے ہیں وقف اسکان. ٹھیک. وقف کی دوسری قسم ہے وقف ابدال. وقف ابدال میں کیا ہوتا ہے؟ کلمے کا آخری حرف چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. یہ دو جگہوں پہ ہوتا ہے. جس کلمے کے آخر میں گول تے ہو وہاں پر وقف کو وقف ابدال کہتے ہیں، اور جب وقف کریں گے تو وہ تے جو ہے وہ ہے میں بدل جائے گی. جیسے رحمتن، رحمتن، کریمتن سے رحیمہ، کریمہ، ہا ہو جائے گی تا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وقف ابدال. وقف ابدال کا دوسرا مقام، دوسری جگہ کہ جہاں پر وقف ابدال کیا جاتا ہے، جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو. جس کلمے کے آخر میں تنوین ہے، جب آپ وہاں وقف کریں گے تو اس تنوین کو الف مدی سے بدل دیں گے. جیسے رحیمن ہو جائے گا رحیمہ، کریمن. چلیں اب یہاں دیکھیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں. تلاوت کلام اللہ کے لیے وقف، وصل و ابتدا کا جاننا ضروری ہے. کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ آپ کی تلاوت صحیح ہو سکے. جیسا کہ میں نے مثال دیا تھا کہ اردو والی یاد ہے تمہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، کہ ایک ہی جملہ جب الگ الگ جگہ پہ وقف کیا جاتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے کلام الہی کی صحیح تلاوت کرنے کے لیے آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ پہچانیں کہ کہاں مجھے ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے. چونکہ اکثر لوگ عربی زبان کے قواعد، نہ عربی زبان کے قواعد جانتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کے معنی اور مفہوم جانتے ہیں کہ سمجھ سکیں کہ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یا جہاں ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو اسے پہچان سکیں، وہاں نہ ٹھہریں. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ وقف کی جگہ کا علم ہوتا ہے، نہ وصل کرنے کی جگہ کا پتہ ہوتا ہے. لہٰذا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم اپنی تلاوت کو صحیح کر سکیں، کہاں ٹھہریں کہاں نہیں ٹھہریں، اس کے لیے قرآن میں کچھ علامتیں بیان گئی. علم تجوید میں کچھ علامتیں معین کی گئی ہیں، کچھ کورس بنائے گئے ہیں تاکہ ان علامتوں کے ذریعے سے قاری قرآن کے تلاوت میں آسانی پیدا ہو سکے. ٹھیک، جہاں ٹھہرنا ہو وہاں ٹھہر سکے، جہاں نہ ٹھہرنا ہو وہاں نہ ٹھہرے. اب آئیے، جو علامتیں علم تجوید میں معین کی گئی ہیں، جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، اب ان علامتوں کا ذکر. یہاں سب سے پہلے میم. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن اگر ہوتا یہاں پہ، قرآن کھول کے آپ دیکھتے تو قرآن کی سطروں میں درمیان آپ کو یہ میم دکھائی دے گا، چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے. قرآن کھولو تو نہج البلاغہ ہے، کیا ہے؟ قرآن ہے. کھولو کہیں سے بھی، ایسے کھول دو جلدی سے. ہاں بس آپ کو دیکھو کہیں میم دکھ رہا ہے، دکھائی دے گا درمیان میں. اس میں نہیں بنا ہے کیا؟ ہے بہت پرانا ہے. وہ میم نہیں بیٹا، وہ علامت والا میم تھوڑی ہے، وہ تو عبارت والا میم ہے. اس میں نہیں ہے، اس میں علامت ہے ہی نہیں ہے. اس میں علامتیں میرے خیال سے نہیں بنائی گئی. یہ بہت پرانا ہے. یہ لام لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے.
نہیں، یہ پرانا قرآن ہے، علامتوں سے خالی ہے، اس میں علامت نہیں ہے۔ بہت پرانے قرآن جب آپ اٹھائیں گے تو پہلے یہ علامتیں نہیں تھی، بعد میں یہ علامتیں کیا ہے، ہاں بنائی گئی ہیں، تاکہ جو لوگ عربی قواعد نہیں جانتے یا قرآن کے معنی اور مفاہیم نہیں جانتے وہ اپنی تلاوت صحیح کر سکے، ان علامتوں کو پہچان سکے اور ان علامتوں پہ عمل کر کے اپنی تلاوت کو صحیح کر سکیں۔ تو یہ میم یہ کس کی علامت ہے؟ وقف لازم۔ کس کی؟ لازم، وقف لازم۔ وقف لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ٹھہرنا واجبی ہے، ضروری ہے۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، پہچان ہے، کوڈ ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں سطروں کے بیچ میں آپ کو میم بنا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جائیے کہ یہاں آپ کو ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو وہی اردو والا کیا ہے، معنی اور مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے، مطلب کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ میم جہاں کہیں بھی آپ کو دکھائی دے تو آپ وہاں وقف کر لیجئے، وہاں ٹھہر جائیے، تاکہ معنی اور مفہوم قرآن کا بدلنے نہ پائے۔ ٹھیک، اس کے بعد میم کے بعد ہے تو۔ ٹھیک، یہ بھی میم ہی کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ وقف لازم یہاں واجب ہے، حتماً ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ نہیں ٹھہریں گے، وصل کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معنی اور مفہوم۔ تا جو ہے وقف مطلق، کیا ہے؟ وقف مطلق۔ یہ علامت کہاں پر بنائی جاتی ہے؟ وقف مطلق۔ وقف مطلق یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، اس میں شدت ہے، یہاں لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے آپ ٹھہریں، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ٹھہریں گے تو میم کی طرح سے یہاں بات کے غلط ہونے کا امکان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بات غلط ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، مفہوم بدل سکتا ہے، لیکن تا میں مفہوم نہیں بدلے گا۔ لیکن یہ بھی میمی کی طرح یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرنے کی جتنی تاکید اور جتنی شدت میم میں ہے تو میں نہیں ہے، جبکہ یہاں پر بھی وقف مطلق یعنی مطلق طریقے عام طور سے ٹھہرنا چاہیے، بغیر کسی قید و شرط کے ٹھہرنا چاہیے۔ یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ کس جگہ پر علامت تو ہوتی ہے؟ جہاں بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جہاں ایک بات پوری ہو چکی ہوتی ہے وہاں پر تو کو بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے ایک بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور آگے ایک نئی بات کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو ٹھہرنا چاہیے۔ اگر آپ خدا نخواستہ نہیں ٹھہرتے ہیں تو وہ میم والے میں، سمجھ رہے ہیں، وہاں نہ ٹھہرنے کی صورت میں جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ یہاں نہیں آئے گی۔ ویلا ٹھہرنے کے اعتبار سے دونوں جگہ ٹھہرنے کے لیے ہیں۔ میم وقف لازم وہاں بس لازم ہے اور یہاں کیا ہے؟ مطلق ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے بعد جیم، کیا ہے؟ جیم، یہ کس کی علامت ہے؟ جائز کی۔ وقف جائز۔ یہ ہے میم کے مقابلے میں، یہ کیا ہے؟ میم کے مقابلے میں، کہ یہاں ٹھہرنا ضروری تھا، یہاں ٹھہرنا ضروری نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، قاری قرآن کو، تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے۔ جائز کا مطلب یہ، آپ ٹھہرنا چاہتے ہو تو ٹھہر جاؤ، نہیں ٹھہرنا ہے آپ کی مرضی۔ لہذا جہاں کہیں بھی جیم دکھائی دے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہو تو آپ ٹھہر جاؤ، نہیں ٹھہرنا ہوگا تو آپ کی مرضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف جائز،
وقف جائز کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف کرنا اور نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، آپ چاہے وقف کرو یا وقف کرنا بھی جائز ہے اور وقف نہ کرنا بھی، چونکہ جو جائز بولا جاتا ہے نا، جائز جہاں بولا جاتا ہے تو جائز میں سامنے والے کو، عمل کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے۔ مثلا کھانا پینا جائز ہے، کھانا پینا کیا ایک جائز عمل ہے، آپ کی مرضی اب کھاؤ، آپ کی مرضی نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تلاوت میں اگر آپ کو کسی آیت کے بعد یا کسی آیت کے درمیان جیم دکھائی دے تو آپ کی مرضی، آپ رکو یا اس میں کسی طرف ترجیح بھی نہیں ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ کہ نہ ٹھہرنے کی ترجیح ہے اور نہ ہی نہ ٹھہرنے کی ترجیح ہے، یعنی اس میں کچھ بھی اچھا برا نہیں ہے، نہ ٹھہرنا بہت اچھا ہے نہ ملانا بہت اچھا ہے، نہ ٹھہرنا وقف کرنا پسندیدہ ہے اور نہ ہی نہ ٹھہرنا پسندیدہ، بات برابر ہے دونوں، ٹھہرو گے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں ٹھہرو گے تب بھی کوئی بات نہیں، نہ ٹھہرو گے تو بڑی تعریف کی جائے گی آپ کی، بڑا اچھا کام کیا آپ نے، اور نہیں ٹھہرو گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے غلط کیا، نا کہ اختیار میں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جیم کے بعد آتا ہے زے، ٹھیک ہے، یہ وقف جائز، یہ بھی وقف جائز ہے۔ فرق کیا ہے جیم میں اور یہ بھی؟ اب یہ جیم بھی وقف جائز ہے اور زا بھی وقف جائز ہے، یہاں بھی ٹھہرا جا سکتا ہے اور ملایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، یہاں ملاؤ نہ ملاؤ دونوں بات برابر ہے، لیکن وقف میں اگر آپ کیا کریں، ملا کر پڑھیں تو بہتر ہے، وصل بہتر ہے، یعنی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، وصل کی تعریف کی گئی ہے، اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو گویا آپ نے اچھا کام کیا، وصل بہتر ہے، وقف سے بہتر ہے، وقف کرنا اچھا نہیں ہے، وصل کرنا اچھا ہے، لیکن جیم میں ایسا نہیں تھا، کچھ بھی اچھا نہیں تھا اور کچھ بھی برا نہیں تھا، ٹھہرو تب بھی نہیں ٹھہرو تب بھی، بات دونوں برابر تھی، لیکن یہاں بات دونوں برابر نہیں ہے، جہاں نہیں ٹھہریں گے تو اچھا ہے، تعریف کی جائے گی، وقف کرنا بہتر نہیں ہے، ٹھہرنا بہتر نہیں ہے، وصل کرنا یعنی ملانا نہ ٹھہرنا، یہ کیا ہے، بہتر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی چلیں، اس کے بعد ایک علامت ہے صاد، کیا ہے، صاد، ٹھیک ہے، یہ ہے وقف مرخص، کیا ہے، مرخص یعنی کیا ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں ابھی، سب بتا رہے ہیں، وقف مرخص، وقف مرخص، یہ مرخص کیا ہوتا ہے، جہاں چھوٹ دی گئی ہے، مرخص کا مطلب ہے جہاں چھوٹ دی جائے، ایسی جگہ پر وقف کرنا کہ جہاں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے چھوٹ دی گئی ہے ٹھہرنے کی، سانس آپ کی چھوٹی تھی، آیت بڑی تھی، آیت بہت لمبی تھی، پوری آیت کو آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ کی سانس کو دیکھ کر آپ کو چھوٹ دی گئی کہ چلو بھائی آدھی آیت پہ آپ اپنی سانس توڑ لو، وقف کر لو، سانس توڑ کے پھر نئی سانس لے کر کے آگے بڑھو، اس کو کہتے ہیں وقف مرخص۔ یہ علامت عام طور سے بڑی بڑی آیتوں کے درمیان آتا ہے، جو آیت بڑی طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، جس کو ایک سانس میں پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس آیت کے بیچ میں صاد کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
آپ ساتھ کو دیکھ کر کے وہاں سانس توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، وہاں وقف کر سکتے ہیں، چھوٹ دی گئی ہے۔ اور اگر آپ کی سانس اتنی لمبی ہے کہ بغیر وقف کیے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں وصل کر کے، تو آپ وصل کیجیے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کی سانس چھوٹی ہے، چھوٹ ان کے لیے ہے کہ جو پوری آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے مرخص۔ مرخص یعنی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن آپ کی سانس، آپ کی مجبوری ہے، سانس آپ کی چھوٹی ہے، اس لیے ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ ٹھیک، سانس اگر بڑی کر سکتے ہو تو آگے بڑھو، ٹھہرنے کی ضرورت۔ تو یہ 7 وقف مرخص کے ہیں۔ جب جملہ طولانی ہو اور سانس کم ہو تو اجازت دی گئی ہے کہ ٹھہر جائیں۔ آیت بڑی ہے، جملہ بڑا ہے اور سانس آپ کی کم ہے، آپ اپنی سانس میں پورے جملے کی تلاوت نہیں کر سکتے، پوری آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو آپ کو اجازت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ ٹھہر جائیں۔ ٹھہرنے کے بعد پھر بعد والے آگے والے جملے کو پڑھیں۔ ٹھیک، یہ ساری علامتیں یاد کرنے والی ہیں۔ ٹھیک، کہاں چلا؟ چلیں، اس کے بعد آتا ہے لا۔ آتا ہے علامتوں میں ایک آتا ہے لا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وقف ممنوع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف ممنوع۔ ٹھہرنا منع ہے، رکنا منع ہے۔ یہ بالکل میم کے برعکس ہے۔ میم کے وہاں ٹھہرنا ضروری تھا، یہاں نہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ وہاں ٹھہر جاتے تو بات خراب ہو جاتی، ارے نہیں ٹھہرتے تو میم جہاں تھا، نہیں ٹھہرتے تو بات غلط ہو سکتی تھی، مفہوم بدل سکتا تھا، اور لام میں اگر ٹھہر جائیں گے تو بات غلط ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل میم کے اپوزٹ ہے، میم کے برعکس ہے۔ میم میں ٹھہرنا ضروری ہے، لام میں نہ ٹھہرنا ضروری ہے، منع کیا گیا ہے، آپ نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر ٹھہر جائیں گے تو آیت کا مفہوم بدل سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ علامت ایسی جگہ پر بنی ہے کہ آیت طولانی ہے، یا آپ کی سانس ٹوٹ گئی یہاں آ کر، سانس آپ کی ٹوٹ گئی یہاں پر، آپ رک گئے کسی وجہ سے یہاں پر، تو آپ اس کے آگے کی آیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیچھے جاؤ پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے جا کر کے پیچھے سے آپ کو تلاوت کرنی ہوگی۔ اگر آپ لام کے بعد سے تلاوت کریں گے تو آپ کی تلاوت غلط ہو سکتی، چونکہ جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا وہاں آپ ٹھہر گئے، آپ چاہے جان بوجھ کے ٹھہرے ہوں چاہے کسی مجبوری کے تحت۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں آپ اگر لا پہ ٹھہر گئے تو چاہے آپ کا ٹھہرنا اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، آپ لام کے بعد سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر لام پہ وقف ہو گیا تو آگے کی تلاوت کے لیے پہلے پیچھے جانا ہوگا، پیچھے والے جملے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ اس طریقے سے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو یہ لا کیا ہے؟ یہ وقف ممنوع کی علامت ہے، یعنی یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، منع کیا گیا ہے، ضروری ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں۔ ٹھیک، اگر سانس کم ہونے کی وجہ سے کوئی شخص لام پر رک جاتا ہے، وقف کر دیتا ہے، تو دوبارہ شروع کرنے کے لیے، یعنی آیت آگے کی آیت کو پڑھنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا لا سے پہلے، اور پیچھے سے ملا کر کے پھر وصل کر کے جہاں آپ یہ لام پہ ٹھہرے تھے وہاں وصل کر کے پھر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ٹھیک، اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو بتائے۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ کہیں کوئی سوال تو نہیں ہے؟